السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی محنت کو قبول فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ترسیل کے لحاظ سے زبان کی قسمیں کون کون سی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے دیکھیے زبان کا پہلے تھوڑا سا تعارف دیکھ لیجئے۔ زبان کیا ہے؟ دیکھیے انسانی جذبات، احساسات اور خیالات کا بہترین اور معتبر ذریعہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ زبان کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے جذبات، احساسات، خیالات کو بہتر طور پر کیا کرتے؟ واضح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دنیا میں انسانی وجود سے اب تک جتنی بھی ترقیاں ہوئی ہیں وہ سب کیا ہے؟ زبان کی ہی مرہون منت ہے، ٹھیک ہے نا۔ زبان کی ترسیل شعوری بھی ہوتی ہے اور غیر شعوری بھی ہوتی ہے۔ ہم اپنے خیالات اور محسوسات کو ترسیل یعنی نطق گویائی یعنی زبان کے ذریعے، زبان کے علاوہ بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم جسم کے دوسرے اعضاء سے بھی کرتے ہیں۔ کئی بار باتوں کی ترسیل زبان یعنی آذو تکلم سے نہیں ہوتی، اسے ہم دوسری جسمانی حرکات و سکنات سے کرتے ہیں۔ ہم جن ذرائعوں سے اپنے خیالات و جذبات کی ترسیل کرتے ہیں انہیں 3 زمروں میں دیکھیے تقسیم کیا گیا ہے۔ کون سے ہیں وہ 3 زمرے؟ یہاں پر دیکھیے اشاروں کی زبان، آوازوں کی زبان، علامتوں کی زبان۔ اب علامتوں کی زبان میں کون سی آ جائیں گی؟ یہاں پر تحریری ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تحریری کہیں گے۔ آوازوں کی اس میں کون سی ہو جائے گی بھائی؟ یہ تقریری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اشاروں کی زبان تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے اشارے کون کون سے ہوتے کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ دیکھیے نیچے اشاروں کی زبان میں یہ قرین قیاس ہے کہ مطلب یہ پہلے سے قیاس ہے، ٹھیک ہے، اندازہ لگا رہے کہ انسانی تہذیب کی ابتدا کیا ہے؟ اشارات کی زبان سے ہی شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کیا کرتے تھے ابتدا میں؟ اپنی ضروریات کیا ہے؟ ضرورت کے لحاظ سے، کس کے ضرورتوں کے لیے کیا کرتے تھے؟ وہاں پر اشاروں کا استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ انسانی تہذیب کی ترقی کے ساتھ ساتھ اشاروں کی زبان کے علاوہ آوازوں اور علامتوں کی بھی زبان بھی استعمال کی جانے لگی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے جیسے انسان کیا ہے ترقی کرتے گیا تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اشاروں کی زبان کے علاوہ بھی کیا ہوگی؟ آوازوں اور علامتوں کی زبان بھی استعمال ہونے لگی ہے۔ لیکن اشاروں کی زبان سے تقریری یا تحریری زبان کے استعمالات تک تہذیب انسان کو ہزاروں برس لگ گئے ہوں گے۔ تب یہاں پر کیا قیاس ہے کہ یہاں پر اشاروں کی زبان سے اگر تحریری اور تقریری زبان بننے میں ہزاروں سال تک لگ گئے ہوں گے، بلکہ یہ قیاس کیا جا رہا ہے۔ موجودہ زمانے میں تحریری اور تقریری زبان کی ایجاد کے باوجود اشاروں کی زبان کی افادیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ دیکھیے اب ہم آج کل کے دور میں کیا کرتے ہیں؟ ہم لکھ کے اور بول کے ہی زیادہ اپنے خیالات وغیرہ کا استعمال کر رہے، پھر بھی اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ یہاں پر جو اشاروں کی زبان ہے اس کی افادیت مطلب اس کے استعمالات کیا ہے؟ استعمالات میں کمی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ اب تو اس کی افادیت میں اور اضافہ ہوا ہے۔ آج کے کثیر لسانی سماج میں، کثیر لسانی یعنی سماج میں کیا ہے؟ کئی زبانیں بولنے والے ہیں نا، ٹھیک ہے، لسان مطلب زبانیں بولنے والے سماج میں، اور بہت سی تکنیکی اشاروں کی زبان کی مرہون منت ہے۔ کون؟ جو اشاروں کی زبان ہے وہ۔ اشاروں کی زبان کی ترسیل جسم کے مختلف اعضاء کی حرکات و سکنات کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اب دیکھیے اشاروں کی زبان کی ترسیل یعنی کس کے ذریعے کی جاتی ہے؟ مختلف اعضاء کے حرکات و سکنات کے ذریعے کی جاتی ہے۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیے آپ کیا کہا ہے کہ جیسے انسانی اعضاء مثلاً کیا ہے؟ ہاتھ، ناک، ہونٹ، بھویں، گردن، سر، ٹھیک ہے، وغیرہ کے ذریعے مختلف طرح کے اشارے کیے جاتے ہیں جس کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے۔ مثلاً ہاتھ کا پیشانی کی طرف لے جانا سلام کرنے کا اشارہ ہے نا۔ اگر ہاتھ پیشانی کی طرف لے کر گئے تو کیا ہے؟ سلام کرنا۔ وہیں کیا ہے؟ دیکھیے سر جھکانا کیا ہے؟ کسی کام کے تئیں اس بات کا اظہار کرنا، مطلب راضی ہونا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ دیکھیے کسی ملک میں خدا حافظ کہنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہتھیلی کو نیچے کی طرف جھکا دیتے ہیں۔ پھر مشرق بعید کے زیادہ تر خطوں میں کیا ہے؟ جسمانی اعضاء کے اشاروں کے ذریعے کیا کیا جا رہا ہے؟ محبت کے مختلف پہلوؤں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ انسانی تمدن، تہذیب، آرٹ، کلچر سب میں دیکھے نا تو کہیں نہ کہیں کیا ہے؟ اشاروں کی زبان کا استعمال ہوتا رہتا ہے۔ ہندوستان کے قدیم ڈراموں میں، رقص کی محفل میں ایسے کیا ہے؟ درجنوں اشارے اور کنائے استعمال کیے جاتے ہیں جن کا کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ مثلاً دیکھیے کان پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟
توبہ کرنا. گردن جھکانا مطلب کیا ہے؟ شرم کی علامت ہے. انگوٹھا دکھانا یا پھر ٹھینگا دکھانا اس کا مطلب کیا ہے؟ انکار کی علامت ہے. اور دانتوں تلے انگلی دبانا کیا ہوگا یہاں پر؟ حیرت و تعجب کی طرف اشارہ کرتا. ٹھیک ہے نا. ہمارے جدید طرز زندگی میں اشاروں کی زبان کیا ہے؟ نہایت مفید سمجھی جاتی ہے. مثلاً ہوائی اڈوں پہ جہازوں کے اترنے اور پرواز کرنے دیکھے ہوں گے نا. ایئرپورٹ پر کیا ہے؟ جب جہاز اتر رہا ہو یا پھر پرواز کر رہا ہو تو وہاں پر بھی کیا ہے؟ کچھ اشارے ہوتے ہیں. انہیں پلیٹ فارم پر لانے لے جانے میں کئی طرح کے اشاروں کی زبان استعمال ہوتی ہے. اسی طرح ریل گاڑی، سڑک اور بحری حمل و نقل میں بھی کئی طرح کے اشاروں کی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے. ان کے علاوہ جدید طریقۂ تدریس میں بھی کیا ہے؟ مختلف طرح کے اشاروں کی زبان کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ہم جانتے ہیں آج کے دور میں کیا ہے؟ تحریری اور تقریری ہو گیا. ٹھیک ہے، آ چکا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ ہم اشاروں کی زبان کو انکار نہیں کر سکتے. نیکسٹ دیکھیے آوازوں کی زبان. ٹھیک ہے، انسانی تہذیب کی ارتقاء سے شروع میں انسانوں نے کچھ بے ہنگم آوازیں نکالی ہوں گی جس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اسٹارٹنگ میں کیا ہے؟ انسان کیا کیا ہوگا؟ چند آوازیں نکالا ہوگا. وہ آوازوں کا کیا ہے؟ کچھ مطلب نہیں تھا ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں دیکھیے کیا ہے؟ مطلب نہیں ہوگا. لیکن جیسے جیسے انسانی تہذیب میں ترقی کی اس کی آوازیں بھی کیا ہو گئی؟ وہاں پر بامعنی ہوتی گئی. حتیٰ کہ اب تو ایک ہی طرح کی آوازیں مختلف موقعوں پر جداگانہ مطلب لیا جاتا ہے. ایک ہی آواز کو کیا ہے؟ الگ الگ جگہوں پہ کیا ہے؟ اس کا مطلب الگ الگ. آوازوں کی زبان وہی ہے جو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی آوازوں کے ذریعے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، جس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے. زبان سیکھنا ایک اکتسابی عمل ہے جسے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ماحول سے، سماج سے سیکھتے. ٹھیک ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی کوئی زبان نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اور اپنے معاشرے میں رہتا ہے تو وہ معاشرے سے کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی زبان سیکھتا ہے. جو معاشرے میں رہتا ہے وہاں کی زبان سیکھتا ہے. ٹھیک ہے، جو رائج ہوتی ہے پھر وہ اس زبان کی پختگی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مدرسہ داخل ہوتا ہے اور وہاں پر دیکھیے اساتذہ سے، ہم جماعت ساتھیوں سے اس کی جو زبان ہے اس زبان میں کیا ہوتی ہے؟ نکھار پیدا کرتا ہے. اور دیکھیے آہستہ آہستہ وہ اس زبان میں کیا ہو جاتا ہے؟ مہارت پیدا کر لیتا ہے. یہاں تک کہ زبان کے مختلف کفایات، تشبیہات، اشتعارات میں بھی سمجھنے لگتا ہے. تو زبان میں اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کیا ہو جاتا ہے؟ زبان کی جو کفایات ہے، تشبیہات ہے، اشتعارات ہے اس کو بھی سمجھنے لگتا ہے. جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے نا، جب اب ہم اردو میڈیم میں تو اردو میں ہم تھوڑی ہماری زبان میں ہم تھوڑی سی معلومات حاصل کر لیے تو ہم کیا ہے؟ تشبیہات کو پہچان سکتے، اشتعارات کیا ہے پہچان سکتے. ٹھیک ہے، پھر وہ جو جملہ ہے وہ جملے میں کیا کیفیت بتائی گئی ہے اس کا بھی ہم کیا کر سکتے؟ اندازہ لگا سکتے. اس کے علاوہ دیکھیے ان مناسب موقعوں پر استعمال بھی اور کیا کرتا ہے؟ وہ زبان کو کیا ہے؟ مناسب موقعوں پر استعمال بھی کرتا ہے. اس کی طرز تقریر میں آوازوں میں مختلف کیفیات کے لیے زیر و بم اور کنایہ مثلاً فجائی کیفیات، خوشی، غم، حیرت، محبت اور نفرت وغیرہ کے کیفیت نمایاں ہوتی ہے. اب وہ انہیں تقریر مطلب وہ بات بھی کر رہا ہو تو اس کے بعد میں کیا ہے؟ اب اس کی زبان پختہ ہو گئی نا تو اس میں کیا ہے؟ کیفیتیں ظاہر ہوتی ہے. جیسے کہ خوشی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ خوشی کا اظہار دکھتا. غم، حیرت، محبت، نفرت ان تمام کی کیفیت کیا ہے؟ نمایاں طور پر ہو جاتی ہے. ہمارے ماحول کی سبھی آوازیں زبان نہیں ہوتی. یہ مین پوائنٹ ہے. دیکھیے ہمارے ماحول میں جو بھی آوازیں ہوتی نا تمام کیا ہے؟ زبان نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ زبان محض مختلف طرح کے آوازوں کا نام نہیں بلکہ ان آوازوں کے کوئی معنی و مطلب مقصود ہے. مطلب ایسی آواز جس کا کوئی معنی ہو تو وہی زبان کہلائے گی. تمام آوازیں کیا ہے؟ زبان نہیں کہلاتی. ہم گھروں میں سنے ہیں کہ ارے منہ نہیں سو جانور ہے بولتے. منہ نہیں رہتا کیا بھائی؟ اس کو رہتا منہ. مطلب منہ نہیں سو مطلب اس کی جو آوازیں رہتی نا وہ کیا ہے؟ بے معنی رہتی. مطلب ہم سمجھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. ارے زبان نہیں ہے بولتے ہیں نا. تو اس طرح کی مثالیں دی جاتی ہے. خیر جانے دیجیے. تو
تو ہمارے ماحول میں کیا ہے، سبھی آوازیں کیا ہے، زبان نہیں کہلاتی، کیونکہ زبان محض مختلف طرح کی آوازوں کا نام نہیں، بلکہ ان زبان سے کوئی محض و مطلب مقصود ہے۔ ہم اس وقت تک آوازوں کو زبان نہیں کہہ سکتے جب تک وہ اپنے اندر کوئی مثبت یا منفی معنی نہ رکھتی ہو۔ تو دیکھیے، آواز تو معنی جو جس کا معنی ہو مطلب ہوتا اس کو آواز بول رہے، لیکن زبان بول رہے تو زبان کب کہلاتی؟ تو وہ معنی بھی کیسا رہنا، مثبت تو بھی رہنا، منفی تو بھی رہنا، لیکن معنی رہنا وہ آواز کا، تبھی ہم اس کو زبان میں یا آواز میں لے سکتے۔ ہم اپنے ماحول میں اور کئی طرح کی آوازیں سنتے ہیں، جن آوازوں سے پیدا ہونے کی جگہ مفہوم کی وضاحت ہو جاتی۔ مثلاً دیکھیے، گھڑی کی گھنٹی، مشین، پنکھے وغیرہ کی آواز، ویسے ہی آندھی چلنے کی آواز، بادل گرجنے کی آواز، تیز بارش کی آواز، دروازہ کھٹکھٹانے یا کسی کے قدموں کی آہٹ سے ہم ان کے بارے میں واضح اندازہ لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تعلیم و تدریس اور اکتسابی عمل میں آوازوں کی زبان کو کلیدی حیثیت، کلیدی مطلب یہاں پر کنجی، چابی کے، ٹھیک ہے، مطلب موسٹ امپورٹنٹ بولے ایسا حاصل ہے، کیونکہ اس کے بغیر اکتسابی عمل کی تکمیل ممکن نہیں ہے۔ مطلب یہاں پر جو بھی ہم اکتسابی عمل کرنا چاہ رہے ہیں تعلیمی میدان میں، تو اس کے لیے کیا ہے، زبان کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ تو تھا دیکھیے آوازوں کی زبان۔ اب دیکھیں گے ہم علامتوں کی زبان۔ علامتیں بولے تو یہ کون سی ہو جائیں گی بھائی؟ تحریری ہو جائیں گے، جس کو ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں دیکھیے علامتوں کی زبان۔ انسانی تہذیب میں اشاروں اور آوازوں اور علامتوں کی زبان میں بہت زیادہ افادیت علامتوں کی زبان کا ہے، بہت زیادہ۔ حالانکہ تہذیبی ارتقاء کے ساتھ ساتھ علامتوں کی زبان کا آغاز ہو گیا تھا، لیکن ان علامتوں کی زبان کے زمرے میں کوئی زیادہ افادیت نہیں۔ ہاں، وہی علامتیں آگے چل کر تحریری زبان کی علامت ثابت ہوئی۔ جب کوئی زبان کسی آواز کو ضبط تحریر میں لا کر اس کا اظہار کسی علامت کے ذریعے کرتا ہے تو ہم اسے تحریری زبان یا علامتوں کی زبان کہتے ہیں۔ اب علامتوں کی زبان یا تحریری زبان کسے کہیں گے؟ جب کسی تحریر کو یعنی کسی آواز کو کیا کر رہے ہیں، یہاں پہ تحریر میں لا کے کیا کر رہے، اظہار کر رہے، کس کے ذریعے؟ علامت کے ذریعے کر رہے، تو وہی علامتوں کو کیا بولتے ہم؟ علامتی زبان بولتے۔ حالانکہ علامتوں کے ذریعے تحریر کیے گئے الفاظ اس وقت تک بے جان اور بے معنی ہیں جب تک بولنے والا انہیں حرکت نہ دے۔ ٹھیک ہے، علامتیں دیکھیے، اب ایک کتاب ہے بھائی، تو وہ کتاب جب تک بے معنی ہوتی جب تک اسے کوئی پڑھنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہی ہے یہاں پر علامتیں کیا ہے، بے جان بے معنی ہوتی، کب تک؟ جب تک کہ اس کو بولنے والا یا حرکت دینے والا نہ ہو۔ علامتوں کی زبان بھی نسلاً با نسل نقل کے ذریعے سکھائی جا رہی، مطلب یہاں پر آنے والی نسلوں کو کیا ہے، نقل کے ذریعے سکھائی جا رہی۔ جیسے کہ اب ہم حروف تہجی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو الفابیٹ ہے، یہ کہاں سے ہے، یہ مطلب یہاں پہ بڑے جو سیکھے ان سے اپن سیکھ رہے، مطلب یہ نسل در نسل سکھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تاہم وقت اور حالات کے مطابق اس میں بہت سی تبدیلیاں بھی آئی ہے، ٹھیک ہے۔ علامتی زبانیں موقع محل اور استعمال کرنے والے افراد کے لحاظ سے اپنا معنی پیدا کرتی ہے۔ تحریری یا علامتی زبان ایک طرح سے صوتی تراکیب ہوتی ہے۔ یہاں پہ تحریری یا علامتی زبان کیا ہے؟ ایک طرح سے صوتی تراکیب، مطلب آواز کو اگر اپن ترکیب میں لکھ رہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو گیا یہاں پر؟ علامتی زبان ہو گئی، جس کا اظہار کیا کرتے ہم؟ حرف کے ذریعے، کلمے کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے، فقرے کے ذریعے اور جملے سے کرتے ہیں۔ آوازوں کی زبان کی طرح ہی کیا ہے، علامتوں کی زبان کی اپنی کیفیتیں ہوتی ہے۔ علامت کی زبان کے ذریعے ہم کیا ہے، مختلف علوم و فنون کو سامع اور قاری تک پہنچاتے ہیں۔ مطلب ہم علامتوں کے ذریعے کیا کرتے ہیں، جو بھی علوم ہیں اور فنون ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کیا کرتے ہیں ہم سننے والوں تک اور پڑھنے والوں تک پہنچاتے ہیں۔ انہی کے ذریعے موجودہ حالات میں مصنوعی اور معروضی حقائق کو منظر عام پر لانے میں مدد ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سی معلومات ہے، دیکھو جیسے ہم کیا ہے، اب پرانی جو ہسٹری وغیرہ ہے اس کو کیسا ہم زیادہ
ہمارے پاس معلومات اکٹھا کر رہے کتابوں کے ذریعے، ٹھیک ہے، خطبات کو پڑھنے سے، ٹھیک ہے، پرانے زمانے کے جو کیا ہے فرمان وغیرہ کو پڑھنے سے ہی ہمارے اندر کیا ہے بہت سی معلومات حاصل ہو رہی ہے نا۔ تو وہی ہے کہ ہم کیا کرتے علامتوں کے ذریعے دوسروں تک حقائق کو پیش کرتے۔ بیشتر ماہرین لسانیات، ٹھیک ہے، جو کیا ہے زبان کے علامتی عمل یا فنکشن کو بنیادی اہمیت دیتے۔ اب بہت سے کیا ہے ماہر لسانیات جو رہتے ہیں نا، لنگوسٹکس جو رہتے ہیں، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پر جو علامت کو اور فنکشن کو کیا ہے بنیادی اہمیت دیتے ہیں۔ زبان کا علامتی نظام میں جو زبان کا علامتی نظام ہے وہی کیا ہے یہاں پر قواعد ہے، صرف و نحو ہے، معنویات ہے، حتیٰ کہ منطق و فلسفہ اور جدید علوم و فنون کے لیے مواد فراہم کرتے ہیں۔ گویا کسی زبان کی علامتی حیثیت ہی اس زبان کی روح ہے۔ مطلب اگر کوئی زبان کو علامتیں ہے تو وہ کیا ہے اس زبان کی روح ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھے تھے بولی اور زبان میں کیا فرق ہے۔ زبان کیا ہے تحریر کی جاتی ہے، بولی کیا ہے بولی کی تحریر نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے لوکل میں دیکھیں گے تو جو لمباڑی بولی والے رہتے، لمباڑی کیا ہے ایک بولی ہے، ان کی کوئی تحریر نہیں ہے۔ جیسے کہ اب تیلگو ہے، تیلگو کیا ہے زبان ہے بولی ہے زبان ہے، کیونکہ تیلگو کی کیا ہے رسم الخط ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس کا رسم الخط نہیں رہتا نا اس کو بولی بولتے، اور جس کا رسم الخط رہتا نا اس کو زبان بولتے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو رسم الخط رہتا ہے یعنی جو علامتیں رہتی وہ زبان کی کیا رہتی روح رہتی ہے۔ علامتوں کی زبان اور اس کے اجزائے ترکیبی، اس کی آوازیں ہی انسانی غور و فکر اور حقائق کو محفوظ کر کے انہیں ابدی حیثیت عطا کرتے ہیں۔ اردو میں دیکھیے کیا ہے حروف تہجی ہے نا، حروف تہجی کو کیا ہے اعراب کیا کرتے ہیں ان کو حرکت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، علامت کا کام کرتے ہیں۔ تعلیم و تدریس کے ہر عمل میں علامتوں کی زبان کو کلیدی حیثیت حاصل ہے نا۔ تدریس کے عمل میں کیا ہے علامتوں کی زبان کو کلیدی یعنی موسٹ امپورٹنٹ چابی، جس طرح تالے کے لیے چابی ضروری ہے نا، اسی طرح یہاں پر تدریسی عمل میں علامتوں کی زبان بھی اسی طرح اہمیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہم دیکھیے کیا دیکھیں ہم یہ کہ زبان ترسیل کے لحاظ سے زبان کی قسمیں کتنی ہے بھائی، کتنی ہے اشاروں کی زبان، آوازوں کی زبان، علامتوں کی زبان، ٹھیک ہے نا۔ اب آوازوں کی زبان میں ہم دیکھیں کیا دیکھیں آوازوں کی زبان میں تو دیکھیے آوازیں ہی ہوتی ہے۔ علامتوں کی زبان میں ہے کیسے ہے اشاروں کی زبان میں دیکھے جیسے کہ کان پکڑنا مطلب توبہ کرنا، گردن جھکانا یعنی شرم کی علامت، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دانتوں میں انگلی دبانا مطلب کیا ہے یہاں پہ حیرت و تعجب کا اشارہ، انگوٹھا دکھانا یا ٹھینگا دکھانا مطلب انکار کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی جہاں پہ علامتوں کا اشاروں کا کہاں استعمال ہو رہا ہوائی اڈوں پر، ٹھیک ہے، جہازوں پر، ریل اسٹیشن پر، سڑک پر، بحری نقل و حمل میں وغیرہ میں کیا ہے اشاروں کی زبان کا استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آوازوں کی زبان ہے یہ تو ہم جانتے ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ علامتوں کی بھی دیکھیے، ٹھیک ہے، اتنا ہی ہے، آپ لوگ تو پہلے پڑھ چکے ہیں، پھر بھی میں سوچے کہ سرسری طور پر دیکھ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کچھ اور دیکھیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔